السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم سامعین و ناظرین، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں سے افضل ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے چھٹے سال اسلام لائے۔ آپ کے قبول اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی: اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اس حدیث میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف آپ ہی کا نام لے کر دعا فرمانا مذکور ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام لانے والے مردوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، یہ دین روز بروز ترقی کرتا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں موجود مسلمانوں نے اس زور سے تکبیر بلند کی کہ اسے تمام اہل مکہ نے سنا۔ میں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا: کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ میں نے عرض کی: پھر ہم پوشیدہ کیوں رہیں؟ چنانچہ وہاں سے تمام مسلمان دو صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک میں میں تھا۔ جب ہم اس طرح مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کفار کو سخت ملال ہوا۔ اس دن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل میں فرق پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے، آپ نے تلوار حمائل کی کمان شانے پر لٹکائی اور ہاتھ میں تیر پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر وہاں موجود کفار قریش سے ایک ایک فرد سے الگ الگ فرمایا: تمہاری صورتیں بگڑے، تمہارا ناس ہو جائے۔ ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بیٹے سے محروم، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ وہ آئے اور جنگل کی اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ میں اس شہر سے ہجرت کر رہا ہوں۔ کفار کو آپ کے مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ غیب جاننے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ آپ سے 539 احادیث مروی ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور غزوہ احد میں آپ نے ثابت قدمی دکھائی۔ مصر کی فتح کے بعد وہاں کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصریوں کو ان کے رواج کے مطابق ایک کنواری لڑکی دریائے نیل کی بھیڑ چڑھانے کی اجازت نہ دی تو دریائے نیل خشک ہو گیا۔ اس پر گورنر نے آپ کی خدمت میں سب ماجرا لکھ کر بھیجا۔ آپ نے ایک خط لکھ کر ان سے فرمایا: اس خط کو دریا میں ڈال دو۔ خط میں لکھا تھا: اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی جانب سے دریائے نیل کے نام۔ معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار سے ہی استدعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو دریا ایسا جاری ہوا کہ معمول سے 16 گز پانی زیادہ چڑھ گیا، اور پھر وہ کبھی خشک نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نامی شخص کی سربراہی میں جنگ کے لیے نہاوند بھیجا۔ کچھ دن بعد جمعہ کے خطبے میں آپ نے 3 بار فرمایا: اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ جب لشکر کا قاصد آیا تو اس نے بتایا: ہمیں شکست ہونے کو تھی، ہم نے یہ آواز سنی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ چنانچہ ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے، پس جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ بحوالہ مشکات باب الکرامات۔ آپ ہی نے سب سے پہلے ہجری تاریخ و سال جاری کیا اور حکومتی نظم و نسق کے لیے دفاتر و انتظامی شعبے قائم فرمائے۔ آپ نے مساجد میں روشنی کا مناسب انتظام فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں ایک مسجد میں قندیل روشن دیکھی تو فرمایا: اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو روشن فرمائے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ آپ اکثر صوف کا لباس پہنتے جس میں چمڑے کے پیبند لگے ہوتے۔ اسی لباس میں درے لیے ہوئے بازار تشریف لے جاتے اور اہل بازار کو ادب کی تنبیہ فرماتے۔ سادہ غذا کھاتے، عوام کے حالات جاننے کے لیے راتوں کو گشت کرتے۔
جب کسی کو عامل یعنی گورنر بناتے تو اس کے اثاثوں کی فہرست لکھ لیا کرتے، نیز اسے عوام کی فلاح کے لیے نصیحتیں فرماتے اور شکایت ملنے پر عامل کو بھی سزا دیتے۔ آپ کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئیں، دمشق، بصرہ، اردن، مدائن، حلب، انطاکیہ، بیت المقدس، نیشاپور، مصر، اسکندریہ، آذربائیجان، طرابلس، اصفہان، مکران وغیرہ متعدد علاقے آپ ہی کے دور میں اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ 26 ذی الحجہ، ایک روایت کے مطابق 1 محرم الحرام 23 ہجری کو آپ نماز فجر پڑھانے لگے تو ایک مجوسی ابو لولو نے آپ کو 2 دھارے خنجر سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ آپ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جو 6 اکابر صحابہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم پر مشتمل تھی کہ یہ باہم مشاورت سے ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ اسی دن آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے تو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کریں اور خوب شیئر کریں۔